بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اور یہ پہلا گھر ہے جس کی زمین پر تعمیر ہوئی۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر جب اس اللہ کے گھر پر پہنچتے ہیں اور پہلی جب نظر پڑتی ہے تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی علاقے کا وڈیرا ہو، چودھری ہو، بادشاہ ہو، لیکن جب وہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو اپنے وجود کی وہ نفی کرتا ہے، خوب گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ بڑے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک منظر ایسا بھی نظر آیا کہ ایک خاتون ہے، گونگی اور بہری ہے، نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے۔ جب اللہ کے گھر میں پہنچتی ہے، بیت اللہ شریف اس کے سامنے آتا ہے، تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہے واضح ہے، وہ تو بول تو سکتی نہیں ہے، لیکن اپنی باقی جذبات کا اظہار کرتی ہے، اور ایسے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، توبہ اور استغفار کرتی ہے اپنے انداز سے، کیونکہ پتہ تو چلتا نہیں وہ کیا کچھ کہہ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ جو لوگ بھی جاتے ہیں، چاہے وہ غصے والے ہوں، تکبر والے ہوں، لڑنے جھگڑنے والے ہوں، لیکن وہاں جا کر کے اپنے وجود کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، اور خوب جو ہے گڑ گڑاتے ہیں۔ حج کرنے والے لوگ ایک لمبا وقت جو ہے وہاں گزارتے ہیں۔ کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر کافی وقت جو ہے وہ حرم کعبہ میں گزرتا ہے۔ پانچوں نمازیں وہاں ادا ہو رہی ہیں، امام کعبہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں آپ نماز ایک پڑھیں گے اور ثواب جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر ملے گا۔ اس طرح کا اعزاز جو ہے دنیا کے کسی کونے میں آپ کو نہیں ملتا۔ یعنی اگر آپ جو ہے کوئی 10 دن رہتے ہیں، 15 دن رہتے ہیں، 20 دن رہتے ہیں، 10 دن رہتے ہیں، تو آپ 50 نمازیں پڑھتے ہیں، تو گویا کہ آپ کو 50,00,000 نمازوں کا ثواب ملا۔ ویسے تو لوگ اس سے زیادہ دن رہتے ہیں، پہلے جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حرم کعبہ میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں۔ تو یہ آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے، کئی دن رہتے ہیں اور کئی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور صرف نماز نہیں ہے، طواف بیت اللہ ہے۔ نماز تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ جو طواف بیت اللہ کا مزہ ہے، حجر اسود کا بوسہ ہے، اور پھر استلام ہے، طواف ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر جو نمازیں ادا کرتے ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی ہے، ایک دوڑ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اجتماعی دعائیں، آب زمزم آپ پیتے ہیں۔ تو یہ اعزازات جو ہے آپ کو حرم کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حج کے حوالے سے خیر بہت سارے اعمال ہیں، جہاں وقوف عرفات ہے، مزدلفہ ہے، جمرات ہیں، قربانی ہے، طواف زیارت ہے، آخری جو ہے طواف الوداع۔ الوداع کا معنی یہ ہے کہ اب حاجی جو ہے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے، دوست ہے،
طویل عرصے کے بعد آپ اسے ملتے ہیں تو اسے الوداع کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں پھر رک جاؤں۔ یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ جو ایک یارانہ ہے، تعلق ہے، جیسے بیٹا جو ہے جب باہر ہوتا ہے اپنے باپ کو، ماں باپ کو ملنے کے لیے آتا ہے، اور جب آخری مرحلہ آتا ہے واپس جانے کا تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ بیٹے کے فراق میں، بیٹا جو ہے وہ جا رہا ہے، اور بیٹا جو ہے ماں باپ کی جدائی میں جو رو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تعلق جو ایک دنیاوی تعلق ہے، دنیاوی تعلق ہے، لیکن دیکھیں اس تعلق کی بنا پر جو ہے جب اولاد، بیٹا ماں باپ کو یا بیٹی ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوتی ہے تو آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے جو ہے پورا ایک منظر نامہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے پالا، یہ گلیاں ہیں، یہ بازاریں ہیں، یہ گھر ہے، یہ گھر کی رونقیں ہیں، تو وہ منظر اس کے سامنے ہوتا ہے، ماں باپ سے ملاقاتیں۔ یہ اسی طرح جب ایک دوست دوست سے ملتا ہے، پھر واپس جب جانے لگتا ہے، رخصت کے لمحات آتے ہیں تو اس کی بھی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ سفر ہے، اللہ کے گھر کا سفر جو ہے، حرم کا سفر جو ہے، چاہے وہ عمرہ کا ہو یا حج کا ہو۔ حج میں ہے، حج جو ہے طواف الوداع واجب ہے، خواتین کے لیے ہے کہ اگر مخصوص دن ہیں تو ان کے لیے معافی ہے، اگر مخصوص دن ہیں اور واپس جانے کی تیاری ہو گئی ہے تو پھر ان کے لیے جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، واپس جا سکتی ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے تو لازم ہے، جب ہی اللہ کے گھر کو چھوڑنا چاہیں تو پھر وہاں جا کر کے طواف بیت اللہ کریں۔ تو اللہ کا گھر چھوڑتے ہوئے جو ان کی کیفیات ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ مقام ابراہیم، حجر اسود، رکن یمانی، پھر جو ہے طواف بیت اللہ کر رہے ہیں، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے صفا و مروہ کی سعی، وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور یہ مناظر پھر وہاں میسر آتے ہیں اور جگہ تو نہیں آتے۔ پھر گڑ گڑا کر کے اللہ کو منانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور رونا، آنسو بہانا۔ تو حقیقت یہ ہے جو صالح مسلمان ہے، جو نیک مسلمان ہے، جو ایک جذبے کے ساتھ گیا ہے، اس نے صرف اس مقصد کے لیے نہیں کہ بس میرے ذمہ ایک فرض ہے، میں نے فرض ادا کر لیا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بس آئے مسجد میں نماز پڑھی اس کے بعد چلے گئے۔ حالانکہ نماز صرف فرض نہیں ہے بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو وہ مناظر ہمارے سامنے نہیں ہوتے، نماز بھی ہم ایسے ادا کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو محض فرض کی ادائیگی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو میں حج بیت اللہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے ایک خاص کیفیات لے کر کے گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے سے لے کر جب تک واپس نہیں آتے ان کی کیفیات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اس کے اثرات بعد تک بھی جو ہے برقرار رہتے ہیں۔ تو الغرض اللہ کے گھر کو چھوڑنا جو ہے کوئی آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو دعائیں مانگ کے جاتے ہیں، یا اللہ بس طواف بیت اللہ کرتے ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز انور کی زیارت کرتے ہوئے بس وہاں موت آ جائے، وہاں ہی دفن ہو جائیں، یہاں کر کے کیا کرنا ہے، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ لیکن اگر یہ موت جو ہے اللہ کے گھر میں آ جائے، حرم کعبہ میں آ جائے، طواف بیت اللہ کرتے ہوئے آ جائے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے آ جائے، وقوف عرفات کرتے ہوئے آ جائے، وقوف مزدلفہ کرتے ہوئے آ جائے، یا پھر مدینہ میں آ جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں آ جائے، جنت البقیع میں قبر ہو، تو مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو چھوڑنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو بڑے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ جاتے ہیں اور سارے اعمال سر انجام دیتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کی دنیا جو ہے بدل چکی ہوتی ہے، ان کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہیں۔ پھر ان کے دل میں ایک ہی چاہت ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے بار بار پھر بلا، بار بار بلا، میں آؤں، تیرے گھر کی زیارت کروں، تیرے گھر کا طواف کروں، یہاں کر کے نمازیں پڑھوں، یہاں آ کر کے اس حجر اسود کو بوسہ دوں جسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، جہاں آپ کے ہونٹ مبارک جو ہے لگے ہیں، مجھے بھی اللہ یہ دوبارہ اعزاز بار بار عطا فرما۔ پھر جو ہے صفا مروہ کی سعی کروں جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پانی کی تلاش میں جو ہے چکر لگائے تھے، اور اس گھر کی زیارت کروں جس کی تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے نے تعمیر کی اور دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ابراہیم و اسماعیل اور رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیونکہ اس طرح کے اعزازات تو دنیا کے کسی کونے میں آپ کو نہیں ملیں گے، چاہے آپ بادشاہ وقت ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو دنیاوی اعزازات ملیں گے، خوشیاں ملیں گی، بڑا پروٹوکول ہوگا، لیکن وہ جو عبادت کا مزہ ہے جس میں جو ہے وہ باطن کو سکون ملتا ہے، اور روحانیت جو ہے وہ تقویت پکڑتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، وہ اللہ کے گھر میں ہے۔ اس طرح کی روحانیت کے لیے جو ہے جو اعزاز ہے، تقویت ہے اور پاکیزگی ہے، باطن کا جو تصفیہ ہے، وہ صحیح جو ہے وہاں میسر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔